اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ترسیدن کوت کے ازاں شخص صاحب جسہ او گفتن آن شخص کہ اے کودک مترس کے من نہ مردم او مرد توئی، یعنی ایک بچہ کا ایک بھاری بھرکم انسان سے ڈرنا اور اس شخص کا کہنا کہ اے بچے تو نہ ڈر، میں نہ مرد ہوں تو مرد ہے۔ ایک موٹے بھاری شخص نے ایک بچے کو تنہا پایا، بچہ اس مرد کے ارادے کے ڈر سے زرد ہو گیا۔ اس موٹے نے کہا مطمئن رہ اے میرے حسین کہ تو میرے اوپر ہوگا، میں اگرچہ ہولناک ہوں مجھے ہجڑا سمجھ، اوپر بیٹھ اونٹ کی طرح مجھے ہانک، مردوں کی صورت اور باطن ایسا، باہر سے آدمی اور اندر سے لعین شیطان، اے آت کی طرح موٹے تو اس ڈھول کی طرح ہے کہ جس پر ہوا شاخ کو مار رہی تھی۔ لومڑی نے اپنا شکار برباد کر دیا اس ڈھول کی وجہ سے جو مشق کی طرح ہوا سے پر تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترسیدن کا مطلب ہے کہ نامرد کا ظاہری دکھاوا ناقابل اعتبار ہے، وہ محض ہجڑے کا تن و توش ہے۔ وہ لڑکا اس موٹے ہجڑے کے ارادے سے ڈرا تو اس نے کہا کہ مرد تو ہے اور میرے اوپر ہوگا، میرا بھاری بھرکم بدن ہی خوفناک ہے، ہمت اور بہادری سے خالی ہوں، تو میرے اوپر سوار ہو کر اونٹ کی طرح مجھے ہانک سکتا ہے۔ بہت سے انسان بظاہر بہادر معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے بزدل شیطان ہوتے ہیں۔ ڈھول جو کہ تند و مند ہوتا ہے اور اندر سے خالی ہوتا ہے، وہ درخت پر ایسی جگہ لٹکا ہوا تھا جہاں ہوا اس پر شاخ کی ضرب لگا دیتی تھی۔ کسی لومڑی نے اس کو موٹا شکار سمجھ کر اپنا چھوٹا شکار بھی چھوڑ دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس نے ڈھول کے اندر موٹاپا نہ دیکھا، بولی اس خالی مشق سے تو سور بہتر ہے۔ ڈھول کی آواز سے لومڑیاں ڈرتی ہیں، عقل مند اس کو اتنا پیٹتا ہے کہ کچھ نہ بول۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بدن کے فربہ اور ہمت کے کوتاہ شخص سے بے عقل لوگ ڈرتے ہیں، اتنی پٹائی کرتے ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ یہی صورت بنے ہوئے شیخوں کی ہے کہ عوام ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ تیر اندازے او ترسیدن او از سوار پکا در بیشا می رفت، از سواری کا در بیشا می رفت، یعنی ایک تیر انداز کا قصہ اور اس کا اس سوار سے ڈرنا جو جنگل میں جا رہا تھا۔ ایک ہتھیار بند سوار اور بہت ہیبت ناک ایک عمدہ گھوڑے پر جنگل میں جا رہا تھا۔ ایک قد انداز نے اس کو دیکھا، اس کے ڈر سے اس نے کمان تانی تاکہ اس پر تیر چلا دے۔ سوار نے اس کو پکارا، میں کمزور ہوں اگرچہ میرا بدن موٹا ہے، خبردار خبردار تو میرے موٹاپے کو نہ دیکھ کیونکہ میں لڑائی میں بوڑھی عورت سے بھی بہت کم ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آلت پیکار کا مطلب ہے وہ جنگی ہتھیار جن کو استعمال کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی، لہذا مردوں کے لیے ان کے ظاہری حالت ہی تباہی کا سبب بنے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا چلا جا، تو نے اچھا ہوا بتا دیا، ورنہ تیر میں اپنے ڈر سے تجھ پر چلا دیتا۔ بغیر بہادری کے اس طرح سے ہاتھ میں تلوار بہت سے لوگ ہیں جن کو جنگ کے ہتھیار نے مروایا۔
اگر تو رستموں کے ہتھیار باندھے جب تو اس کا اہل نہیں ہے تو تیری جان گئی۔ اے بیٹا جان کی ڈھال بنا لے، تلوار کو چھوڑ، جو بے سر تھا اس نے شاہ سے سر کو بچا لیا۔ وہ تیرے ہتھیار تیرا ہیلا اور مکر ہیں جو تجھ سے ہی پیدا ہوئے اور تیری ہی جان کو خست کر دیا۔ جب تو نے ان ہیلوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، ہیلے چھوڑ دے تاکہ دولتیں سامنے آئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر بزدل میدان میں بہادری کے ہتھیار باندھ کر آتا تو بچا رہتا، باندھ کر نہ آتا تو بچا رہتا۔ دنیا داروں کے مقابلے میں دنیا داری کے ہتھیار کرو، فریب سے مسلح نہ ہو۔ دنیا داری کے ہتھیار کرو، فریب سے مسلح نہ ہو، نجات پا جاؤ گے۔ مکر و فریب کا ہتھیار خود انسان کا پیدا کردہ ہے اور خود اسی کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ہیلے سے تو نے ایک لمحہ کے لیے پھل نہ کھایا، ہیلے چھوڑ دے، اللہ کو طلب کر، جبکہ یہ فن تیرے لیے مبارک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سادہ لوح بنا لے اور بدبختی سے نکل جا۔ چوں ملائک گوئی لا علم لنا یا الہی غیر ما علمتنا، تو فرشتوں کی طرح کہہ دے ہمارے لیے علم نہیں ہے اے خدا سوائے اس کے جو تو نے سکھایا۔ اس راستے میں ہیلا اور مکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نے عقل پر گھمنڈ کیا وہ بے وقوف ہے۔ اے صاحب قبول ایک حکایت سن لے جہل اور فضول عقل کے بارے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی مکاری ایک منٹ کے لیے بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ رب المنن کا مطلب ہے اللہ تعالی۔ دین اور آخرت کے معاملے میں محض عقل سے رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بیکار عقل سے جہل بہتر ہے۔ آئندہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو قصہ نقل فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ عرابی او ریگ در جوال کردن او ملامت کردن آ فلسوف اورا، یعنی ایک بدو اور اس کے بورے میں ریت بھرنے کا قصہ اور ایک عقل مند کا اس کو ملامت کرنا۔ ایک بدو اونٹ پر لادے ہوئے گیہوں کے دانوں کا ایک موٹا بورا لے جا رہا تھا، دوسرا ایک بورا ریتے سے بھرا ہوا، دونوں کو اس نے اونٹ پر لادا۔ یہ دونوں بوروں پر بیٹھ گیا۔ ایک سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا، اس کا وطن پوچھا اور اس کو گویا کیا اور اس سوال میں بہت سے موتی پروئے۔ اس کے بعد اس نے کہا ان دو بوروں میں کیا بھرا ہوا ہے سچ کہنا۔ اس نے کہا ایک بورے میں گیہوں اور ایک بورے میں گیہوں ہے، دوسرے میں ریت ہے، انسانوں کی خوراک نہیں ہے۔ اس نے کہا تو نے یہ ریت کیوں لادا ہے؟ اس نے کہا تاکہ یہ دوسرا بورا اکیلا نہ رہے۔ اس نے کہا اس بورے کے آدھے گیہوں توازن کے لیے دوسرے بورے میں کر لے تاکہ بورے اور اونٹ ہلکے ہو جائیں۔ اس نے کہا اے دانا اور اہل اور شریف تجھے شاباش ہے، ایسی لطیف سمجھ اور بہتر رائے، تو ننگا اور پا پیادہ تھکن میں ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس عقل مند نے کہا بجائے اس کے کہ دوسرے بورے میں ریت بھر کر توازن قائم کیا جائے، یہ کر لے کہ اس بورے کا آدھا گیہوں دوسرے بورے میں بھر لے، توازن ہو جائے گا اور بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ بدو کی عقل میں یہ ترکیب نہ آئی تھی، بہت خوش ہوا اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ پھر بدو نے کہا اس عقل و ذہانت کے باوجود تو ننگا اور پیادہ کیوں ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دانا پر اس کو ترس آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس بھلے آدمی کو اونٹ پر بٹھا لے۔ پھر اس نے اس سے کہا اے شیریں کلام دانا، کچھ اپنی حالت کی تفصیل بھی بتا، ایسی عقل اور لیاقت جو تجھے حاصل ہے سچ بتا، تو وزیر ہے یا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا میں دونوں نہیں ہوں، عوام میں سے ہوں، میری حالت اور میرا لباس دیکھ لے۔ اس نے کہا تیرے پاس کتنے اونٹ اور کتنی گائیں ہیں؟ کہا یہ ہے نہ وہ ہے، ہمیں زیادہ نہ کرید۔ اس نے کہا ہاں تو تیری دکان میں کیا سامان ہے؟ کہا ہماری دکان کہاں ہے اور ہمارا مکان کہاں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بدو کو اس دانا پر ترس آیا۔ بدو نے اس سے کہا اپنے کچھ احوال سنا۔ پوچھا تو وزیر ہے یا بادشاہ ہے؟ اس عقل کے ساتھ یہی کرینہ ہے۔ اگر بادشاہ اور وزیر نہیں ہے تو تاجر ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ کھانا ہے نہ لباس اور نہ اسباب، نہ گزارا ہے نہ مطبخ نہ دلیا۔ اس نے کہا تو میں نقد کے بارے میں پوچھتا ہوں کتنا نقد ہے، کیونکہ تو اکیلا چل رہا ہے اور پیاری نصیحت کرنے والا ہے۔ دنیا کے تانبے کی کیمیا تیرے پاس ہے، عقل اور سمجھ کے موتی تہ بر تہ ہیں۔ مکان پر تو نے خزانے جمع کر رکھے ہوں گے، تجھ سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس سے کہا خدا کی قسم اے عرب کے سردار نہیں ہے، میری ساری ملکیت میں رات کا گزارا، ننگے پیر ننگے بدن گھومتا ہوں، جو روٹی دیتا ہے وہاں چلا جاتا ہوں۔ مجھے اس دانائی اور فضیلت اور ہنر سے سوائے خیال اور درد سر کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو بدو نے اس سے کہا میرے پاس سے دور ہو تاکہ تیری بدبختی میرے سر پر نہ برس پڑے۔ اپنی منحوس دانائی کو مجھ سے دور لے جا، زمانہ والوں پر تیری باتیں بھی بدبختی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن مارا پھرتا ہوں، جدھر روٹی کی امید ہوتی ہے ادھر چل دیتا ہوں۔ اس عقل کے ہوتے ہوئے اتنا افلاس بدبختی کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا تو ادھر جا اور میں ادھر جاؤں، اور اگر تجھے آگے جانا ہے تو میں واپس ہوتا ہوں۔ میرا ایک گیہوں کا بورا اور دوسرا ریت کا ان ذلیل تدبیروں سے بہت اچھا ہے، کیونکہ میرے گیہوں اور ریت کا بورا یقیناً اے ذلیل تیری دانائی سے بہتر ہوگا۔ میری بے وقوفی بہت مبارک بے وقوفی ہے کہ میرا دل صاحب ساز و سامان ہے اور جان مصیبتوں سے محفوظ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جدھر تو جائے گا میں ادھر نہ جاؤں گا، غرض یہ کہ تیرا ساتھ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میری وہ بے وقوفی تیری اس عقل مندی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر تو چاہتا ہے کہ یہ بدبختی کم ہو جائے تو کوشش کر کہ تیری دانائی کم ہو جائے۔ وہ دانائی جو خیال اور طبیعت سے پیدا ہو، وہ دانائی جو اللہ تعالی کے نور سے بے فیض ہو۔ دنیا کی سمجھ ظن اور شک بڑھاتی ہے، دین کی سمجھ آسمان پر لے جاتی ہے۔ آخری زمانہ کی چالاک لومڑیوں نے اپنے آپ کو اگلوں سے بڑھا رکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تیری یہ عقل و دانائی ہی بدبختی کا سبب ہے۔ تو اپنی دانائی کو کم کر لے تاکہ بدبختی کم ہو جائے۔ وہ چالاکی اور دانائی جو طبع زاد ہو اور اللہ کے نور سے بے فیض ہو، وہی بدبختی کا سبب بنتی ہے۔ دین کی حفاظت اور سمجھ انسان کے عروج کا سبب ہے۔ وہ فلاسفہ جو محض اپنی عقلی تخمینوں کی وجہ سے متقدمین کی تحمیق کرتے ہیں، ان کو روبہاں کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صاحب کمال چالاک لومڑیوں نے اصحاب حال پر اپنے آپ کو بڑھا رکھا ہے۔ ہیلا بازوں نے جگر جلا کر ہیلے اور مکر سیکھے ہیں۔ صبر اور ایثار اور نفس کی سخاوت اور بخشش کو برباد کر دیا جو نفع کی اکسیر ہوتی ہے۔ سمجھ تو وہ ہے جس سے راستہ کھلے، راستہ وہ ہے کہ کوئی شاہ سامنے آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں، محض ظن و تخمین سے کام نہیں لیتے ہیں۔ محض دنیا کے ان کے ہیلے اور تدبیریں پڑھی بڑی جگر سوزی سے حاصل کی ہیں۔ علوم خداوندی سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اصل فائدہ ہیں جن کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ دنیاوی معاش کی تدبیر اور فکر بے حقیقت ہے۔ تدبیر اور فکر تو وہ ہے جس سے کسی شیخ کی طرف راہ نمودار ہو جو حقیقی شاہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شاہ وہ ہوتا ہے جو خود شاہ ہو، نہ کہ خزانوں اور لشکر کی وجہ سے شاہ ہو تاکہ اس کی شاہی ابدی رہے، جیسے دین احمدی کی بادشاہی اور عزت قیامت تک ان کی شریعت کو زوال نہیں ہے، نظر بد ان کی سلطنت سے دور ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیاوی بادشاہ تو لشکر اور خزانہ کے ذریعے شاہی کرتے ہیں، شیخ وہ شاہ ہے جس کو اپنی شاہی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ شیوخ کی شاہی لازوال ہے، جیسا کہ دین احمدی کی عزت اور سلطنت لازوال ہے، اس کو نظر بد نہیں لگ سکتی۔ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شیوخ کی بادشاہت دنیاوی شاہوں سے بڑھ کر ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں مراد ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی گدڑی سی رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کرامات سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بر لب دریا، یعنی دریا کے کنارے پر سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک راستے پر ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ روحانی بادشاہ اپنی گدڑی سی رہے تھے، اچانک اس جگہ ایک سردار آ گیا۔ وہ امیر شیخ کے غلاموں میں سے تھا۔ اس نے شیخ کو پہچان لیا، بہت جلد سجدہ کیا،
اس کی جسمانی اور اخلاقی حالت بدل گئی۔ شیخ اور ان کی گدڑی کے بارے میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایسی عجیب سلطنت چھوڑ دی، اس فقیری کو اختیار کر لیا جو بہت باریک حرف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلطان جاں کا یہاں مطلب ہے روحانی شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تعظیمی سجدہ جس کا بادشاہوں کے درباروں میں رواج تھا، جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اس نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا شاہی ٹھاٹ باٹ دیکھا تھا، تو اس حالت کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خفی تحریر میں ظاہری شان و شوکت نہیں ہوتی ہے، اس پر عبور دشوار ہوتا ہے۔ یہی حال فقر اور تصوف کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتوں اقلیم کی سلطنت کو چھوڑ دیا، فقیروں کی طرح گدڑی پر سوئی چلا رہے ہیں، ساتوں اقلیم کی سلطنت کو برباد کر رہے ہیں، فقیروں کی طرح گدڑی پر سوئی چلا رہے ہیں۔ اس کے اس خیال سے شیخ آگاہ ہو گئے۔ شیخ شیر کی طرح ہے اور دل اس کے جنگل میں، دلوں میں امید اور ڈر کی طرح رواں ہے، اس پر چھپے ہوئے راز پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے مفلسوں، دل کی حفاظت رکھو، اہل دل کی مجلس کی حاضری میں۔ اہل ظاہر کے سامنے ظاہری ادب ضروری ہے، کیونکہ خدا ان سے رازوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ اہل دل کے سامنے باطنی ادب ضروری ہے، کیونکہ ان کا دل باطنی احوال پر ٹکنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کی تھی۔ بزرگان دین لوگوں کے قلبی وساوس کو تاڑ جاتے ہیں، وہ بمنزلہ شیر کے ہیں اور لوگوں کے قلوب ان کے کچھار ہیں۔ جس طرح امید و بیم قلب میں سرایت کرتے ہیں، اسی طرح شیوخ بھی لوگوں کے قلوب میں رواں دواں رہتے ہیں اور چھپے ہوئے وسوسوں کو جان لیتے ہیں۔ بزرگوں کے سامنے جا کر دل میں برے وسوسے نہ لانے چاہیے۔ وہ شخص جس کو روحانی دولت نہیں ملی، اس کو بے حاصل کہا ہے۔ اہل تن سے یہاں مراد جو اصحاب ظاہر ہیں، ان کے سامنے تو ظاہر کو مؤدب رکھنا ضروری ہے۔ اہل باطن کے سامنے باطن کو مؤدب رکھنا ضروری ہے۔ عموماً لوگ اس کے بالعکس معاملہ کرتے ہیں، ظاہری شاہوں کے سامنے اخلاص سے جاتے ہیں اور بزرگوں کی مجلس میں فاسد خیالات لے کر جاتے ہیں۔ یہاں بینایاں سے مراد وہ شیوخ ہیں جن کو باطنی بصیرت حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو بالعکس اندھوں کے سامنے رتبے کی خاطر حضور دل کے ساتھ آتا ہے اور نچلی جگہ بیٹھتا ہے، بیناؤں کے سامنے تو ادب کو ترک کر دیتا ہے، اسی لیے تو شہوت کی آگ کا ایندھن بنا ہے۔ چونکہ تو سمجھ اور ہدایت کا نور نہیں رکھتا ہے، اندھوں کے لیے چہرے کو مانچتا رہ، بیناؤں کے سامنے چہرے پر پلیدی مل لے، اس گندی حالت پر فخر نہ کر۔ شیخ نے فوراً سوئی دریا میں پھینک دی، پھر زور سے سوئی مانگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تو کور باطن ہے تو کور باطنوں کی مجلس میں منہ کو پر رونق بنا کر جا، اگر تو کور باطن ہے تو بزرگوں کے سامنے منہ پر اور گندگی لگا کر جا،
لیکن یہ تیری حالت تیرے لیے باعث فخر نہیں ہے، چونکہ اس امیر نے روحانی شاہی کو کمتر سمجھا تھا، لہذا اس کی اصلاح کے لیے یہ کرامت دکھائی کہ اپنی سوئی اس دریا میں پھینک دیں جس کے کنارے بیٹھے تھے، اور پھر بآواز بلند اس سوئی کو مانگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لاکھوں خدائی مچھلیاں، ہر مچھلی ہونٹوں میں سونے کی سوئی دبائے ہوئے، سونے کی سوئی اس کے دانتوں میں کہ اے شیخ اللہ کی سوئیاں لے لے۔ اللہ تعالیٰ کے دریا سے انہوں نے سر ابھارا کہ اے شیخ اللہ کی سوئیاں لے لے۔ اس شیخ نے کہا میرے خدا، میں نے اپنی سوئی مانگی ہے، اپنی مہربانی سے مجھے ٹھیک نشانی دکھا دے۔ فوراً ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی، ان کی سوئی منہ میں لیے ہوئے اس کی طرف رخ کیا اور کہا اے سردار، دل کی بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت؟ یہ ظاہر کی نشانی ہے اور یہ کچھ نہیں ہے، باطن کی جستجو کر اور ظاہر پر نہ ٹھہر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں ہونٹوں میں دبائے دریا سے نمودار ہو گئیں۔ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے خدا، میں تو صرف اپنی سوئی چاہتا ہوں، وہ عطا کر کے اپنی مہر کی سچی نشانی ظاہر فرما دے۔ ان مچھلیوں کے علاوہ ایک اور مچھلی نمودار ہوئی جس کے منہ میں شیخ کی سوئی تھی۔ تب شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سردار سے کہا روحانی شاہی کا طالب بن، ظاہری شاہی پر اکتفا نہ کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شہر کی جانب باغ سے ایک شاخ لاتے ہیں، باغ اور بستان کو وہاں کہاں لے جاتے ہیں، خصوصاً وہ باغ کہ یہ آسمان اس کا ایک پتا ہے بلکہ وہ گودا ہے، اور یہ عالم چھلکے کی طرح ہے۔ اگر تو اس باغ کی طرف قدم نہیں اٹھاتا ہے تو بڑھی ہوئی خوشبو کی جستجو کر اور زکام کو دفع کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی مثال ایک شہر کی سی ہے اور عالم غیب ایک باغ ہے جس کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ باغ میں سے چند پھولدار شاخیں شہر میں لائی جاتی ہیں۔ اس دنیا کا آسمان بھی اس باغ کا ایک پتا ہے۔ عالم غیب مغز ہے اور عالم شہود اس کا چھلکا ہے۔ عالم غیب کے باغ میں مگر قدم نہیں پہنچتا ہے تو اس کی خوشبو حاصل کر لی جائے اور اس زکام کو دفع کیا جائے جو خواہش نفسانی کی وجہ سے قوت شامہ پر طاری ہو گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ وہ خوشبو تیری روح کی کشش کا سبب بن جائے، تاکہ وہ خوشبو تیری آنکھوں کا نور بن جائے، تاکہ وہ خوشبو تجھے باغ کی طرف کھینچے، تیرے لیے ہدایت کا راستہ نمودار کر دے، تیری اندھی آنکھوں کو بینا بنا دے، تیرے سینے کو کوہ سینہ کا سینہ بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب عالم غیب کی خوشبو سونگھے گا تو روح عالم غیب کی طرف کھینچے گی اور وہ خوشبو آنکھوں کے لیے نور بصیرت بن جائے گی اور عالم غیب کے لیے راہ نمودار ہو جائیں گی۔ سالک کا سینہ کوہ سینہ بن جائے گا جس میں تجلیات رب کا ظہور ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خوشبو کے لیے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اسی خوشبو کے لیے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظوں میں فرمایا ہمیشہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بحری بو گفت احمد در آزاد دائماً قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنی قمیص بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قمیص میں وہی عالم غیب کی خوشبو تھی جس کے اثر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ یہی عالم غیب کی خوشبو تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانچوں حواس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک بلند جڑ سے یہ پانچوں اگے ہیں، ایک کی خوراک بقیہ کے لیے قوت بن جاتی ہے، باقی میں سے ہر ایک کو سیراب کرنے والی ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا دیکھنا عشق کو بڑھاتا ہے، عشق آنکھوں میں صدق کو بڑھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لطائف پنج حص کا یہاں مطلب ہے لطائف ستہ، یعنی قلب، روح، نفس، سر، خفی، اخفا۔ چونکہ بعض صاحبان نے نفس کو روح کے تابع مانا ہے اس لیے ان کو 5 کہہ دیا ہے۔ سالک ایک لطیفے کو مصفہ بنا لیتا ہے تو دوسرے لطائف بھی تصفیہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ایک کو غذا حاصل ہوتی ہے تو بقیہ لطائف کے لیے بھی وہ قوت کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا لطیفہ قلب کو ذکر کی غذا حاصل ہوتی ہے تو یہ دوسرے لطائف کے لیے باعث تقویت ہے۔ دیدن دیدہ کا مطلب ہے کہ ایک لطیفہ کے تاثر سے دوسرے لطائف کے متاثر ہونے کی مثال ہے۔ آنکھ متاثر ہوتی ہے تو اس سے دل متاثر ہو جاتا ہے اور اس میں کیفیت عشق پیدا ہو جاتی ہے جس سے صدق اور اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صدق ہر حس کی بیداری بن جاتا ہے، حواس کے لیے ذوق بن جاتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آغاز منور شدن حواس عارف بنور غیب بین، یعنی غیب کو دیکھنے والے نور سے عارف کے حواس کے بانور ہونے کا آغاز۔ جب ایک حس نے رفتار میں بندش کو کھول دیا باقی حواس سب بدل جاتے ہیں۔ جب ایک حس نے غیر محسوس کو دیکھا تو غیب ہر حس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب ریوڑ میں سے ایک بکری نہر کو کود جائے تو سب پے در پے اس جانب کود جاتی ہیں۔ تو اپنے حواس کی بکریوں کو ہانک، اخرج المرعی کی چراگاہ میں چرا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق سے اخلاص پیدا ہوا تو اس سے دیگر جملہ حواس متاثر ہو جاتے ہیں اور ان میں وصل محبوب کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ایک لطیفہ موانع کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو بقیہ لطائف میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ ایک لطیفہ کو عالم غیب کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے تو باقی لطائف بھی عالم غیب کا ادراک شروع کر دیتے ہیں۔
ایک لطیفہ سے دوسرے لطائف کو آزادی حاصل کرنے کی مثال ہے کہ گلہ میں سے ایک بکری اگر نہر میں کود جاتی ہے تو بقیہ بکریاں بھی نہر کود جاتی ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے لطائف کی بکریوں کو عالم غیب کی چراگاہ میں چرائے اور لطائف کے لیے اس عالم سے اسرار و معارف کی غذا حاصل کرے۔ اخرج المرعی کا مطلب ہے اس خدا نے چراگاہ پیدا فرمائی۔ مولانا نے چراگاہ سے عالم غیب کی چراگاہ مراد لی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ وہاں وہ سنبل اور ریحان چریں، تاکہ حقیقتوں کے چمن کی طرف راستہ پائیں۔ تیری ہر حص باقی حواس کے لیے پیغامبر بن جائے تاکہ فوراً اس جنت کی طرف چلی جائے۔ حواس تیری حص سے راز کہہ دیں گے بغیر زبان اور بغیر حقیقت و مجاز کے، کیونکہ یہ حقیقت تعویلوں کے قابل ہے اور یہ توہم خیالات کا سرمایہ ہے۔ وہ حقیقت جو مشاہدہ سے حاصل ہو، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں حقائق سے مراد معرفت خداوندی کے حقائق ہیں۔ ہر لطیفہ دوسرے لطائف کے لیے معارف جنت کی پیغامبری کا کام دینے لگے۔ جب لطائف ستہ مصفہ بن جاتے ہیں تو مریدین اور مسترشدین لطائف بغیر لفظی گفتگو کے، جس میں حقیقت اور مجاز اور زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، شیخ کے لطائف سے اپنا راز کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت لفظی عبارت جس میں حقیقت اور مجاز کا استعمال ہوتا ہے، اس میں تو تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن لطائف کی باہمی گفتگو میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں نفس الامر مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ہر حص تیرے حص کی غلام ہو گئی تو آسمانوں کے لیے بھی تیرے سوا چارہ نہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جبکہ دوسروں کے حواس شیخ کے حواس کے تابع ہو گئے تو آسمان و زمین تک شیخ کے تابع ہو جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب چھلکے کی ملکیت میں جھگڑا ہے، مغز جس کی ملکیت ہوگا چھلکا اسی کی ملکیت ہوگا۔ جب گھاس کے گٹھر میں جھگڑا ہو، دانہ کس کا ہے اس کو دیکھ لے۔ تو آسمان چھلکا ہے اور روح کا نور مغز ہے، یہ کھلا ہے، وہ نور روح چھپا ہوا ہے، اس سے لغزش نہ کھا۔ جسم ظاہر ہے، روح چھپی ہوئی ہے۔ جسم آستین کی طرح ہے، جان ہاتھ کی طرح ہے۔ پھر عقل روح سے زیادہ پوشیدہ ہے، حس روح کی جانب جلد راہیاب ہوتی ہے۔ تو حرکت کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو نہیں جانتا کہ وہ عقل مند ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر چھلکے میں دو شخصوں کا نزاع ہو تو چھلکا اسی کی ملکیت قرار دیا جائے گا، مغز جس کی ملکیت میں ہے۔ آسمان کائنات کا چھلکا ہے، تو جب کائنات کے قلوب کسی کے تابع ہوں تو لامحالہ آسمان بھی اس کے تابع ہوگا۔ یہ دوسری مثال ہے، اگر بھوسے پر جھگڑا ہو تو بھوسا اسی کا قرار دیا جائے گا جو اس کے اندر کے دانوں کا مالک ہوگا۔ چھلکا گودے پر ہوتا ہے اور اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، مغز اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔
اب چند چیزوں میں ظہور اور خفا کی مثالیں دیتے ہیں اور خفی کے مراتب کا ذکر فرماتے ہیں۔ جسم اور روح کی وہی نسبت ہے جیسے آستین اور ہاتھ کی۔ عقل اور روح کے مخفی ہونے میں فرق ہے۔ عقل روح کے اعتبار سے زمانہ مخفی ہے، اس لیے حس دوسرے کی روح کو جلد پہچان جاتی ہے اور عقل کو دیر میں پہچانتی ہے۔ کسی جسم میں حرکت دیکھتے ہو تو فوراً سمجھ جاتے ہو کہ اس میں روح ہے، لیکن محض حرکت سے عقل کا پتہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ موزوں اور مناسب حرکتیں کرے، تانبے کو حرکت سے عقل کے ذریعے سونا بنا دیتا ہے۔ ہاتھ کے مناسب کاموں کی وجہ سے تو سمجھتا ہے کہ عقل ہے۔ وحی کی استعداد عقل سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اس لیے کہ وہ عالم غیب سے وہاں سے ہی ظہور میں آئی ہے۔ اس لیے کہ وہ عالم غیب سے ہے، وہاں سے ہی ظہور میں آئی ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کسی سے پوشیدہ نہ ہوئی، ان کی روح، ان کی وحی کی استعداد ہر انسان کو محسوس نہ ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر اس کے حرکات و سکنات موزوں ہیں تب تمہیں یقین ہوگا کہ وہ صاحب عقل ہے۔ وحی کی قبولیت کی استعداد عقل سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ ہر انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو جان لیا اور ان کو عقل مند کہا، لیکن بہت سے انسان آپ کی قبول وحی کی استعداد کو نہ پہچان سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وحی کی استعداد کے بھی آثار ہیں، عقل ان کو نہیں سمجھتی ہے چونکہ وہ نادر ہیں۔ عقل کبھی ان امارات کو جنون سمجھتی ہے، کبھی حیران ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ عقل وہ وحی کی استعداد بن جائے۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے افعال کی مناسبتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل ان کو دیکھ کر مقدر تھی، ان حضرت خضر علیہ السلام کے افعال نامناسب نظر آئے حضرت موسیٰ کے لیے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت ان یعنی خضر علیہ السلام کی طرح نہ تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وحی کی استعداد کے بھی کچھ آثار اور علامتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ نادر ہوتی ہیں اس لیے ان کو عقل نہیں پہچانتی ہے۔ ان آثار کو عقلی جنون کا اثر سمجھتی ہے، کبھی حیران ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے کہ عقل کا اس استعداد کو سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ دونوں میں پوری مناسبت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کو غیر موزوں قرار دیا اور اعتراض کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل جب اسرار میں عاجز ہو، چوہے جیسی عقل اے بزرگ خود کیا ہے، تقلیدی علم فروخت کرنے کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی خریدار پاتا ہے چمک اٹھتا ہے۔ تحقیقی علم کا خریدار خدا ہے، اس کا بازار ہمیشہ بارونق ہے، منہ بند کیے ہوئے خرید و فروخت میں لگا ہے۔ خریدار لامحدود ذات ہے کیونکہ اللہ نے خریدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے درس کا فرشتہ خریدار ہے، اس کے درس کا رازداں نہ شیطان ہے نہ پری ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرار غیبی کو سمجھنے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی عقل ناکارہ ثابت ہوئی تو چوہے جیسی عقل والے کب ان کا ادراک کر سکتے ہیں؟ علم تحقیقی وہ ہے جو مشاہدے اور ذاتی تجربہ سے حاصل ہو۔ تحقیقی علم والا خاموشی کے ساتھ اللہ کے ساتھ خرید و فروخت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اشترى یعنی قرآن پاک میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہر علم کا خریدار اس کے مناسب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کے خریدار فرشتے تھے، دیو اور پری نہ تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے آدم علیہ السلام ان کو اسماء کی تعلیم کرو کا درس دو۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالی کے اسرار کی شرح کر دو۔ وہ شخص جو کوتاہ نظر ہو، تلون میں غرق اور بے ثبات ہو۔ میں نے اس کو چوہا اس لیے کہا کہ اس کا مقام مٹی میں ہے۔ چوہے کی رہنے کی جگہ مٹی ہوتی ہے، راستے جانتا ہے لیکن مٹی کے نیچے کے، اس لیے ہر طرف مٹی میں سوراخ کر رکھے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے یا آدم انبئکم باسمائہم، یعنی اے آدم ان فرشتوں کو اسماء کی تعلیم دو۔ کسی پہلے اشعار میں عقلی علوم والوں کی عقل کو چوہے کی عقل والا کہا تھا، اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ چوہے کے علم کا تعلق زمین سے ہے، ان لوگوں کا تعلق عالم سفلی سے ہے۔ چوہے کو صرف خوراک کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو اتنی عقل عطا ہوئی ہے۔ بلا ضرورت کسی کو کوئی عطیہ نہیں ملتا۔ دنیا کو اگر زمین کی ضرورت نہ ہوتی، زمین وجود میں نہ آتی۔ اگر زمین کو ٹھہراؤ کے لیے پہاڑوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ پیدا نہ ہوتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چوہے کا نفس صرف لقمہ اڑانے والا ہے، ضرورت کے بقدر چوہے کو عقل دے دیتے ہیں، اس لیے کہ بلا ضرورت اللہ تعالی کسی کو کوئی چیز نہیں بخشتے ہیں۔ اگر دنیا کو زمین کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ تعالی کبھی پیدا نہ فرماتا، اور یہ ہلنے والی زمین پہاڑ کی محتاج اگر نہ ہوتی تو اس پرشکوہ پہاڑ کو پیدا نہ فرماتا۔ اگر آسمانوں کو بھی ضرورت نہ ہوتی تو عدم سے 7 آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا۔ سورج اور چاند اور یہ ستارے ضرورت کے بغیر کب نمودار ہوئے؟ تو موجودات کی کمند ضرورت ہے، بقدر ضرورت انسان کے لیے سامان ہوتا ہے۔ تو جب ضرورت موجودات کی کمند ہے، اللہ تعالی کی جانب سے بقدر ضرورت عطا پہنچتی ہے۔ اے محتاج، حاجت کو جلد بڑھا تاکہ کرم سے عطا کا سمندر جوش مارے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر دنیا کو آسمانوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ پیدا نہ کیے جاتے۔ سورج، چاند، ستارے سب ضرورت کے ماتحت پیدا فرمائے گئے ہیں۔ اشیاء کا وجود ضرورت کی وجہ سے ہے، جس قدر ضرورت ہوتی ہے اسی قدر ذرائع دے دیے جاتے ہیں۔ اپنی احتیاج اور ضرورت کو بڑھا تاکہ دریائے کرم جوش میں آئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
یہ فقیر اور مصیبت زدہ سرے راہ اپنی حاجت لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اندھا پن اور اپاہج پن اور بیماری اور تکلیف، تاکہ ان ضرورتوں کی وجہ سے انسانوں کا رحم حرکت میں آ جائے۔ کوئی کہتا ہے اے لوگو روٹی دے دو، کیونکہ میرے پاس مال ہے اور سامان ہے اور خوانے نعمت ہے۔ چھچھوندر کو اللہ تعالی نے آنکھیں نہیں دیں، اس لیے بغیر آنکھوں کے اس کا اچک لینا بھلا ہے۔ وہ بغیر آنکھ اور بینائی کے جی سکتی ہے، وہ تر زمین میں آنکھوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کا یہی دستور ہے کہ فقیر جب تک اپنی مجبوری اور ضرورت کا اظہار نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ فقیر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت مالدار ہوں لہٰذا مجھے روٹی کھلا دو۔ چھچھوندر کی آنکھ کی ضرورت نہ تھی لہٰذا اس کو آنکھ عطا نہ ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ چوری کرنے کے علاوہ زمین سے نہیں نکلتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس چور پن سے اسے پاک کر دے۔ اس کے بعد وہ پر حاصل کر لے اور پرندہ بن جائے، فرشتوں کی طرح آسمان کی جانب جائے۔ ہر وقت اللہ تعالی کے شکر کے گلشن میں وہ بلبل کی طرح سینکڑوں نغمے گائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم ناسوت میں پھنسے ہوئے اگر ضرورت محسوس کریں تو خدا ان کو نور بصیرت عطا کر دے۔ جب ان کو نور بصیرت حاصل ہو جائے تو ان کی عالم لاہوت کی طرف پرواز ہونے لگے، پھر ان پر اسرار خداوندی کھلیں اور وہ بلبل کی طرح نغمہ سرائی کرنے لگیں۔ یہ ان کے نغمے ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے مجھے برائی سے چھڑا دینے والے، اے دوزخ کو بہشت بنا دینے والے، تو چربی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اے بے نیاز، تو ہڈیوں کو سننے کی طاقت عنایت فرماتا ہے۔ ان صفات کا جسم سے کیا تعلق، ناموں سے اشیاء کو سمجھ جانے کا کیا علاقہ۔ لفظ گھونسلے کی طرح ہیں، معنی پرند ہیں، جسم نہر ہے اور روح رواں پانی ہے۔ فکر کی نہر کے پانی کی سطح روانی میں کوڑے اور اچھے برے خیال کے بغیر نہیں رہتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کان کی ہڈی میں سننے کی قوت پیدا فرما دی۔ جب کوئی نام پکارتے ہیں تو فوراً اس سے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسم اور مسمى میں باہمی تعلق اگر سمجھ میں آتا ہے تو صرف اس قدر جیسا کہ پرند کا تعلق گھونسلے سے۔ جسم اور روح کی نسبت اگر مفہوم ہوتی ہے تو صرف اس قدر جیسا کہ پانی اور نہر کی نسبت ہے، لیکن اس تعلق اور نسبت کی حقیقت غیر معلوم ہے۔ یعنی روح کی قوت فکریہ میں ہمیشہ اچھے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جاری ہے، تو کہتا ہے ٹھہری ہوئی ہے، وہ دوڑ رہی ہے، تو کہتا ہے وہ کھڑی ہے۔ اگر پانی کی روانی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہے تو کوڑا کرکٹ اس پر نیا نیا کیوں ہے؟ فکر کی صورتیں نیا نیا کوڑا کرکٹ ہیں، نئی شکلیں تازہ بتازہ پیدا ہوتی ہیں۔ فکر کے نہر کے پانی کی سطح رفتار میں اچھے اور برے خس و خاشاک کے بغیر نہیں ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کو پانی سے تشبیہ دی تھی تو جس طرح سطح آب ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے حالانکہ وہ رواں ہے، اسی طرح سے روح ملائے اعلیٰ کی طرف سے رواں ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ سطح آب کی روانی نئے نئے خس و خاشاک کے گزرنے سے معلوم کی جاتی ہے۔ اسی طرح روح کی قوت فکریہ میں مختلف خیالات کے آنے سے اس کی روانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ روح کی قوت فکریہ کی سطح پر بھی اچھے برے خیالات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس رواں پانی کی سطح پر چھلکے عالم غیب کے باغ کے پھولوں سے چل رہے ہیں، چھلکوں کا گودا باغ میں تلاش کر، اس لیے کہ پانی نہر میں باغ سے آ رہا ہے۔ اگر تو زندگی کے پانی کا جاری ہونا نہیں دیکھتا ہے، اس نہر اور خس و خاشاک کی روانی پر غور کر لے۔ نہر کا پانی جب کثرت سے گزرے اس میں صورتوں کے چھلکے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جب یہ نہر بہت تیزی سے چلتی ہے تو عارفوں کے دل میں غم نہیں ٹھہرتا ہے۔ جب وہ نہر انتہائی بھری ہوئی اور تیز ہو تو اس میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ٹھہرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کے روح کی قوت فکریہ کی سطح پر جو چھلکے ہیں وہ غیبی پھلوں کے چھلکے ہیں۔ ان چھلکوں کا مغز غیبستان میں تلاش کر وہاں سے ہی یہ پانی چلا ہے، وہاں معارف غیبیہ کے مغز تجھے حاصل ہوں گے۔ لا محالہ اس کا کوئی منبع ہے۔ عام عارفوں کی روح کی روانی تیز ہے، اسی لیے اس پر غم و غصہ کے خس و خاشاک زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے ہیں۔ خاص عادتوں کی روح خاص عارفوں کی روح غم و غصہ کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔